اتنی دنیا گری شہوتوں میں، لذتوں میں، تباہیوں میں، نشوں میں. جس انسان کو معرفت نہیں نا، جب اسے زیادہ پیسہ ملتا ہے نا، وہ عیاش بن جاتا ہے. سکون پھر بھی نہیں ملتا. یہ کمال ہے خداوندی ہے. یہ قرآن کا ایک جملہ لیکن اسے کھولا جائے تو اس میں بڑے مفاہیم ہیں. من ثقلت موازینہ، جس کا وزن زیادہ ہوگا آخرت میں، فہو فی عیشۃ راضیہ، ایسا عیش کرے گا جس عیش میں راضی ہوگا. دنیا کا کوئی بھی عیش آپ کو راضی نہیں کرتا. مثلا انسان کا دل شہوت کا مزہ لینا، شہوانی لذتوں میں مبتلا ہو. اب دنیا شہوت کو بڑھانے کے لیے بڑی بڑی قسم کے میڈیسن بناتی ہے، لیکن پھر بھی انسان کا دل نہیں بھرتا. بڑی سی بڑی شہوت لے لے، انسان پھر بھی راضی نہیں ہوتا. انسان کا دل کھانا کھاؤ نا، بڑے بڑے سفرے سجاتا ہے. مثلا 10 دن مرغی کھائے گا، کہے گا یار چینج کرو. پھر دال کھائے، کہے گا چینج کرو. دنیا کی کوئی چیز اس کے پیٹ کو مطمئن نہیں کرتی. یہاں سے آپ کا دل ہو بھائی دنیا کا حسین ملک کون سا، بھائی چلو سوئٹزرلینڈ چلے جاؤ، دیکھ کے آؤ گے 1 بار 2 بار، پھر کہو گے اس سے زیادہ کوئی خوبصورت ہے. اچھا کشمیر گھوم لو گے 4 بار جاؤ گے بور ہو جاؤ، کہو گے اس سے زیادہ کوئی خوبصورت ہے. یعنی دنیا کا حسین ترین منظر بھی دیکھ لو نا، اس کے بعد بھی ایک ہی سوال اندر سے اٹھتا ہے، اس سے زیادہ کوئی خوبصورت ہے. دنیا کا مجھے کوئی ارب پتی دکھا دو. اچھا یہ نیچر سب کی ہے، مومن ہو، فاسق ہو، ولی ہو، نبی ہو، سب کی یہ سیم نیچر ہے. اللہ نے سب کے اندر یہ رکھی ہے، کیونکہ اللہ نے تیرے اندر اپنی ایک نشانی رکھی ہے. اب اس کو تھوڑا کھولوں. آپ دنیا کا کوئی ارب پتی دکھا دو جو اپنے اربوں پہ اسٹاپ لگا لے کہ آج کے بعد مجھے نہیں کمانا. نہیں. بل گیٹس ارب پتی یہ کہتا ہے اور مال چاہیے اور دولت چاہیے. انسان کبھی بھی اسٹاپ کا نام نہیں لیتا. حل من مزید، حل من مزید، حل من مزید، اور چاہیے اور چاہیے. امریکہ سے بولو گے نا تجھے پوری دنیا کا قبضہ چاہیے، کہے گا ہاں پوری دنیا امریکہ کو دے دو. آخر میں کہے گا مریخ بھی چاہیے، چاند بھی چاہیے. یہ جتنے سیارے دیکھتے ہو نا، ان پر بھی میں قبضہ کرنا چاہتا ہوں. یہ بشر کی نیچر ہے. بشر کسی چیز پہ راضی نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ یہ کوشچن ہے. مجھے کوئی چیز مطمئن کیوں نہیں کرتی؟ پاکستان میں مزہ نہیں آیا، انگلینڈ چلا جاؤ. انگلینڈ میں کیا وہاں راضی نہیں؟ یورپ کیا وہاں راضی نہیں؟ مولانا شادی ہو جائے بس اور کچھ نہیں چاہیے، شادی بھی ہو گئی. مولانا بچے ہو جائیں اور کچھ بچے بھی ہو گئے. بیٹا اللہ دے دے، بیٹا بھی ہو گیا. رکتا ہی نہیں، کسی چیز پہ راضی نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ انلمیٹڈ کی جو خواہش ہے نا، یہ تیرے جسم کی خواہش نہیں، تیرے روح کی خواہش ہے. انلمیٹڈ سمجھتے ہیں نا، لامحدود. انٹرنیٹ کی کمپنیاں جب پیکیجز بھی دیتی ہیں نا، کہتی ہیں اتنے پیسے دو، انلمیٹڈ پیکیج ہے. حالانکہ واللہ کوئی پیکیج انلمیٹڈ نہیں ہے. دھوکہ ہی دھوکہ ہے. ان کو پتا ہے یہ مہینے میں میکسیمم کتنا یوز کرے گا، اس کی حد سے زیادہ ہم دیں گے وہ انلمیٹڈ بن جاتا ہے. حالانکہ کوئی چیز انلمیٹڈ نہیں ہوتی. کوئی دنیا کا کوئی ایسا ہارڈ ڈسک ہے جو انلمیٹڈ ہو؟ نہیں. لیکن کبھی سوچا ہے اللہ نے تجھے انلمیٹڈ میموری دی ہے؟ ایسا ہے کہ تم قرآن یاد کر لو، دماغ کا بس بہت ہو گیا، اب زیادہ گنجائش نہیں. 10 قرآنوں کے مطابق حدیثیں، آیتیں سب یاد کر لو، پھر بھی دماغ کبھی بھرتا نہیں ہے. انلمیٹڈ، کیونکہ یہ مٹیریل یہاں نہیں جا رہا. تمہارے اندر ایک روح ہے. روح ایک ایسا وجود ہے جو انلمیٹڈ ہے. روح کی کوئی لمٹ نہیں ہے. ساتھ میں اللہ نے جسم دیا. غور سے سنیے گا، جسم کیا ہے؟ لمیٹڈ. پیٹ چھوٹا دیا، ایک محدود کھانے سے بھر جاتا ہے، لمیٹڈ. دنیا کی کوئی ایسی لذت نہیں جو لمیٹڈ نہ ہو. شہوت لمیٹڈ، کھانا لمیٹڈ، کام کرو گے آخر باڈی تھک جائے گی لمیٹڈ، نیند میں مزہ آئے گا لمیٹڈ ہے. ایک لمٹ تک نیند کرو گے، اس کے بعد دل نہیں کرے گا بندہ نیند کرے. غلطی انسان کہاں پہ کرتا ہے؟ اللہ نے 2 میلاب کیے. انلمیٹڈ روح کو لمیٹڈ جسم میں ڈال دیا. یہ کمال خداوندی تھا. یعنی انلمیٹڈ روح جس کی خواہشیں انلمیٹڈ ہیں، اسے کہاں ڈال دیا؟ لمیٹڈ جسم میں. اب خواہش روح کرتی ہے، میں اسے پورا کس کے لیے کرنا چاہتا ہوں؟ جسم کے لیے. کیونکہ میں نے کہا میں جسم ہوں. اب میں جسم کے لیے انلمیٹڈ چیزیں ڈھونڈتا ہوں، حالانکہ جو انلمیٹڈ کی خواہش ہے وہ روح کر رہا ہے. لیکن میں ڈھونڈ کس کے لیے رہا ہوں؟ جسم کے لیے رہا ہوں. اور جسم تو کبھی مطمئن ہوتا نہیں، کیونکہ جسم لمیٹڈ ہے. اگر وہ خواہش روح کی پوری کی جائے تو قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. یہ سوچتے ہو نا، امام حسین کے چہرے پہ سکون تھا. کیسے تھا؟ بی بی زینب بڑے سکون میں تھی، ہاتھوں میں زنجیریں تھیں.
بیٹے مارے گئے، بھائی مارا گیا، لیکن سکون کے ساتھ کھڑی ہے، کیونکہ زینب نے اپنی روح کو وہ دیا جس سے روح مطمئن ہوتی ہے۔ اب علمی بحث ہے، ایک چھوٹی سی مثال دوں تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ آپ روح ہو، آپ جسم نہیں ہو۔ عربی کا ایک لفظ ہے طالب، دوسرا لفظ ہے مطلوب، اس کو ذہن میں بٹھا دیجئے، بچے بھی یاد کر لیں، طالب اور مطلوب۔ میرے اندر پیاس آئی، پیاس کی طلب ہوئی، کس کا طالب ہوں؟ پانی کا۔ پانی مطلوب ہے، پیاس طالب ہے۔ کہتے ہیں یہ کبھی نہیں ہو سکتا انسان کسی ایسی چیز کی طلب کرے جو باہر موجود نہ ہو۔ اگر اللہ نے پیاس رکھی ہے تو باہر پانی کا ہونا ضروری ہے۔ اگر رات کے اندھیرے میں تمہارا دل ہے کوئی میٹھا کھاؤ، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ دنیا میں میٹھا نہ ہو۔ میٹھے کی طلب ہے تو باہر میٹھا ہوگا۔ آنکھوں کو پسند ہے کوئی حسین منظر دیکھے، یہ ہو نہیں سکتا دنیا میں کوئی حسین منظر نہ ہو۔ اگر آنکھ دی ہے تو تصویر کا ہونا ضروری ہے، اگر کان دیے ہیں تو آواز کا ہونا ضروری ہے، اگر بھوک دی ہے تو کھانے کا ہونا ضروری ہے، اگر پیاس دی ہے تو پانی کا ہونا ضروری ہے۔ اب مولا فرماتے کیسے ممکن ہے؟ ہر انسان کے اندر لامحدود کی طلب ہے، ہر انسان لامحدود کا خواہش ہے۔ شہوت لمیٹڈ ہے، بندہ ہر وہ چیز استعمال کرتا ہے تاکہ میری لذت کا جو پیریڈ ہے وہ کیا ہو جائے؟ بڑھ جائے۔ کھانا لمیٹڈ ہے، سفروں کو سجاتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لذت کو کیا کروں؟ حاصل کروں۔ پتا ہے دولت انلمیٹڈ نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی انلمیٹڈ دولت کے پیچھے ہوتا ہے۔ اے انسان غافل، مولا فرماتے ہیں یہ انلمیٹڈ کی خواہش جسم کی نہیں ہے، کس کی ہے؟ روح کی ہے۔ اور انلمیٹڈ تجھے دنیا میں ملنے والا نہیں ہے، تبھی موت کا آنا ضروری ہے تاکہ تو انلمیٹڈ سے ملاقات کر سکے۔ جس چیز کا تو طالب ہے تیرا مطلوب پروردگار عالم ہے۔ تو ایسے حسن کا عاشق ہے جس حسن کے بعد تو یہ نہ بولے اس سے زیادہ حسین چاہیے، اور وہ حسین حسن پروردگار عالم کا حسن ہے۔ تو طاقت کو پسند کرتا ہے، تو پاور کو پسند کرتا ہے۔ کیوں ہمارے حکمران کرسی پہ بیٹھتے ہیں، چپک جاتے ہیں، چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے؟ قصور ان کا نہیں ہے، انسان کو پاور پسند ہے، انسان کو طاقت پسند ہے، انسان کو شہرت پسند ہے، انسان کو مال پسند ہے، کیونکہ مال کے ملنے سے یہ طاقت کو محسوس کرتا ہے، پاور کے ملنے سے یہ اپنے طاقت کو محسوس کرتا ہے۔ لیکن دنیا کی کوئی طاقت نہیں جو انلمیٹڈ ہو۔ وہ کون سی طاقت ہے جو انلمیٹڈ ہے؟ وہ وحدہ لا شریک کی طاقت ہے۔ اب روح کو چاہیے خدا، اور جب خدا روح کو ملتا ہے تو بندے کے چہرے پہ وہی سکون آتا ہے جو کربلا میں حسین کے چہرے پہ سکون تھا۔ تبھی کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دل مطمئن ہوتے ہیں۔ دل سے مراد روح ہے، جہاں لفظ قلب ہے نا، قلب سے مراد روح ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، روح اگر مطمئن ہوتی ہے تو اللہ کے میلاب سے مطمئن ہوتی ہے۔